خانہ پوری قابل قبول نہیں، راتوں کو انسداد دہشت گردی کورٹس چلانی پڑی تو چلائی جائیں۔ وزیر اعظم نے جناح ہاؤس پر حملے میں ملوث دہشت گردوں کو 72 گھنٹوں میں گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور میں سیف سٹی اتھارٹی کے دورے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ اس طرح کا کوئی کام پاکستانی نہیں سوچ سکتا۔ عمران نیازی اور ان کا جتھا پاکستان کے دشمنوں سے کم نہیں۔ جو کام شرپسند 75 برسوں میں نہ کر سکے وہ پی ٹی آئی کے شرپسندوں نے کیا۔ ٹویٹر پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ جنرل عاصم منیر نے عمران خان کی کرپشن کا پردہ فاش کیا۔ آرمی چیف سے متعلق عمران نیازی کا بیان بیمار اور جنونی ذہنیت کا عکاس ہے۔ جے یو آئی کا چیف جسٹس کے استعفے تک سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی کے بعد نون لیگ نے بھی دھرنے کی حمایت کر دی۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے ممکنہ دھرنے کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد آئی جی اسپیشل برانچ اسلام آباد کو طلب کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر سپریم کورٹ پہنچے جبکہ پولیس افسران نہیں آئے۔ پولیس افسران کے نہ آنے پر رجسٹرار نے تشویش کا اظہار کیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے ڈپٹی کمشنر کو سیکیورٹی پلان اور انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی، جبکہ صدر پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دھرنے میں 1 لاکھ سے زائد کارکنان شرکت کریں گے۔ لاڈلے کو ریلیف نہ ملتا تو یہ فتنہ بوتل میں مکمل بند ہوتا۔ پی ڈی ایم احتجاج کے لیے ایس او پیز کا احترام کرے گی۔ وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس۔ رانا ثناءاللہ نے سوال اٹھایا کہ شہداء کی یادگاروں کو آگ لگانے میں کون سی سیاست ہے؟ دفاعی تنصیبات کا آگ لگانا ہمارا کلچر نہیں۔ کون سا سیاسی ورکر ایمبولینس اور سکولوں کو آگ لگا سکتا ہے؟ رانا ثناءاللہ نے دعویٰ کیا کہ 9 مئی کو پورے پاکستان میں 45,000 لوگ باہر نکلے، 10 مئی کو ان کی تعداد میں کمی ہوئی۔ 23 کروڑ لوگوں میں سے 40,000 سے 45,000 لوگ احتجاج کے لیے باہر آئے۔ یہ کوئی عوامی رد عمل نہیں تھا، یہ ٹرینڈ دہشت گرد اور فسادی تھے۔ قوم کو اس فتنے کو ووٹ کی طاقت سے نکالنا ہوگا۔ جی ایس کیو کے گیٹ توڑنے اور توڑ پھوڑ پر راولپنڈی پولیس نے خصوصی انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی۔ پولیس ذرائع کے مطابق انویسٹیگیشن سپورٹ یونٹ کی سربراہی ایس ایس پی انویسٹیگیشن زنیرہ اظفر کریں گی۔ جی ایس کیو پر مظاہرین کا حملہ اور توڑ پھوڑ کا مقدمہ تھانہ آر اے بازار میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں سابق صوبائی وزیر راجہ بشارت سمیت 15 افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ شرپسندوں کی گرفتاری میں مدد پر 2 لاکھ روپے ملیں گے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے عمران خان کی گرفتاری کے خلاف ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کی شناخت کر لی۔ جناح ہاؤس اور دیگر فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے شرپسندوں کی شناخت کر لی گئی۔ ذرائع کے مطابق شرپسندوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کے تحت ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ جناح ہاؤس کو جلانے، توڑ پھوڑ اور قیمتی سامان اور دستاویزات چوری کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے شرپسند عناصر تک پہنچنے کے لیے عوام سے مدد کی اپیل کر دی۔ پنجاب حکومت نے حالیہ ہنگامہ آرائی اور سول اور عسکری تنصیبات میں توڑ پھوڑ کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اجلاس ہوا۔ اجلاس میں تمام شرپسندوں کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے کارروائیاں مزید تیز کرنے کا حکم دیا گیا۔ جے آئی ٹی واقعات کی تحقیقات کر کے جامع رپورٹ حکومت کو پیش کرے گی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ عسکری اور سول املاک پر حملہ کرنے والے عناصر عبرتناک سزا سے نہیں بچ پائیں گے۔ عمران خان کو پنجاب حکومت کی جانب سے گرفتاری کا خدشہ، پھر سے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے 9 مئی یا اس کے بعد درج مقدمات کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی، جس میں آئی جی پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ پنجاب حکومت سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے، 9 مئی یا اس کے بعد درج مقدمات میں گرفتار نہ کیا جائے۔ عمران خان تفتیش میں رکاوٹ ڈالیں تو نیب ضمانت منسوخی کی درخواست کر سکتا ہے۔ تفتیشی کو جب بھی ضرورت ہو عمران خان ان کے سامنے پیش ہوں۔ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایت، تحریری حکم نامہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرٹیکل 245 کے نفاذ میں عدالت تک رسائی کے نقطے پر اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے معاونت طلب کی۔ عدالتی حکم کے مطابق عمران خان کی 10 لاکھ روپے کے 2 مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی گئی۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ سول جج نصر بن اللہ نے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ عدت میں نکاح کے کیس کی درخواست عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ درخواست گزار وکیل رضوان عباسی کی جانب سے دلائل مکمل ہونے کے بعد سیشن عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 15 مئی کو طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سمرتا بندیال کی صدارت میں جوڈیشل کمیشن کے ہونے والے اجلاس میں چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت کی تعیناتی کی جائے گی۔ اجلاس میں چیف جسٹس شرعی عدالت کے لیے جسٹس ریٹائرڈ اقبال حمید الرحمان کا نام پر غور ہوگا۔
IMF ने पाकिस्तान के सामने नए मुतालबात रख दिए। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF ने मज़ीद 2.4 अरब डॉलर की यकीन दहानी मांग ली। पाकिस्तान की चीन से मज़ीद 2.4 अरब डॉलर के कर्ज़ों की वापसी के लिए रोल ओवर यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तानी हुक्काम को IMF को 2023 तक 8 अरब डॉलर कर्ज़ों की वापसी के इंतज़ामात पर मुतमईन करना होगा। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मई और जून 2023 के दौरान पाकिस्तान ने 3.7 अरब डॉलर का बैरूनी कर्ज वापस करना है। जनूबी भारत की अहम रियासत मोदी से छिन गई। कर्नाटक में होने वाले रियासती इंतखाबात में कांग्रेस ने हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी को वाज़ेह शिकस्त दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत की 224 असम्बली नशिस्तों में से कांग्रेस ने 129 नशिस्तें अपने नाम करके सादा अक्सरियत हासिल कर ली, जबकि बीजेपी 68 नशिस्तें हासिल कर सकी। एशिया कप किस मुल्क में खेला जाएगा, ये सवाल जे शाह से करना चाहिए। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 15 मई तक जवाब देने का कहा है। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी का इंटरव्यू। नजम सेठी ने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जे शाह से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। मालूमात हैं कि वो ICC का सरबराह बनना चाहते हैं। PCB नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जिद कर रहा है। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ने कहा कि पाकिस्तान भी दौरा भारत करते वक्त स्पेशल सिक्योरिटी का मुतालबा करेगा। सियासत करेंगे तो पाक भारत क्रिकेट नहीं चलेगी।